आरिफ ने आहिस्ता से बैग से एक प्लास्टिक की स्टिक निकाली और उसके मुंह पर चिप सेट की। अब उसे सिर्फ मोबाइल पर रखनी थी। आगे वो चिप खुद जदीद टेक्नीक से अपनी जगह सेट करती वॉइस के करीब। उसने सांस रोक कर एक नज़र कमिश्नर की बीवी पर डालते हुए कमिश्नर के हाथ में मौजूद मोबाइल को देखा और हाथ बढ़ाया, मोबाइल के करीब किया था कि आहट पर एकदम कमिश्नर ने गर्दन मोड़ी। आरिफ सांस रोक कर बैठ गया नीचे और अपनी स्टिक पर नजर डाली। वहां चिप को ना पाकर वो एक पल को बौखला गया, पर दूसरे ही पल खुद को संभाला कि अगर बौखलाया तो समझो उसकी जिंदगी का दी एंड। कमिश्नर ने कॉल डिस्कनेक्ट करते मोबाइल को देखा और गहरा सांस भरते कॉल बैक की रईस जमान को। कहाँ मर गए थे कमिश्नर? आरिफ के कान में डिवाइस से आवाज गूंजी। वो खुश होता कमिश्नर के मोबाइल को देखने लगा। आरिफ दबे पांव बगैर आवाज पैदा किए बालकनी से निकल आया और आहिस्ता से रूम से निकलते ही वो वहां से जल्दी से बैक साइड पर आते दीवार फलांगी और बैग को एक हाथ से पकड़ते वहां से कुछ दूर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। ये तूने अच्छा नहीं किया कमिश्नर, कैसे भी करके माला बाई को आजाद करवाओ और उसे एक नई पहचान दो। उसकी मिनमिनाहट गले से निकलने से पहले ही जमान की फिर से करख्त आवाज गूंजी। आप नहीं जानते उस एसपी बुरहान अलवी ने ऊपर से ऑर्डर लिए हैं कोटे पर रेड के। अब मैं कैसे बचा सकता हूँ? और ये हमारे आदमियों ने इत्तला दी है कि उसकी बेटी ने खुद एसपी की मदद की है। वो रेड के वक्त कोटे से कुछ दूर ही गाड़ी में बैठी मिली थी। सर मुझे तो लगता है सारा का सारा खेल उस बीस्ट का है। ब्लैक किंग इतना ताकतवर हो गया है, उसे इतने मुल्कों के गैंग का साथ मिला है, क्या वो उस एक बीस्ट को खत्म नहीं कर सकता? क्या पाकिस्तान पर वापस से अपनी दहशत नहीं फैला सकता? एक धमाका करे किसी स्कूल मदरसे पर, देखना कैसे वापस से बीस्ट की वहशत मिटकर ब्लैक किंग और कहर जमान की दहशत फैल जाती है। कमिश्नर की बात पर जमान ने गहरा सांस भरा। किंग नहीं करेगा ऐसे। उसके जवाब पर कमिश्नर मुजफ्फर ने फौरन पूछा, क्यों नहीं करेगा? क्या देख नहीं रहा? बीस्ट की वजह से सारी उसकी दहशत खत्म हो गई है। हर तरफ बीस्ट की वहशत फैली हुई है और अब तो ये पैदा हुए 2 दिन के बच्चे पर आश्कार हो रहा है बीस्ट बेगुनाह को नहीं मारता। वो सिर्फ बुराई का खात्मा कर रहा है, अच्छाई के लिए सही नहीं। ये सब ब्लाइंड ब्यूटी और उस 2 बहन भाई की वजह से हुआ है, वरना हमारे बीस्ट को मालूम नहीं था कि बुराई क्या अच्छाई क्या। किंग जानता है उसका बीस्ट गुस्से में है, उसकी बहन उसके पास से मिली है और किंग को इस बात का गुस्सा है कि बीस्ट ने उसकी ब्यूटी से निकाह कर लिया है। अब हिसाब बराबर है और हमें यह मैसेज किसी भी तरह बीस्ट तक पहुंचाना है, बगैर अपनी आहट दिए कि अब बीस्ट को उसकी बहन मिल गई है तो ब्लैक किंग को उसकी ब्यूटी और उसका बीस्ट लुटा दे। ग्लास को लबों से लगाते जमान ने ब्लैक किंग का हुक्म दोहराया। कमिश्नर हंस पड़ा, जो जमान को काफी नागवार गुजरा। सर बुरा मत मानिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि कोई ये मैसेज बीस्ट तक पहुंचा सकता है, क्योंकि मैसेज पहुंचाना है तो इस कद आवर दरख्त के साए तले जाना होगा जिसकी टहनियां पूरी सल्तनत पर फैली हुई हैं। पाकिस्तान की आवाम के सर से वो आप सबकी दहशत मिटा रहा है। दिन ब दिन नए वाकयात उसकी दरिंदगी के सामने आ रहे हैं। हमारे लोग दहशत फैलाने से सहम रहे हैं कि बीस्ट ना उन तक पहुंच जाए। अभी एक ताजा वाकया ही ले लें, जिसमें आपके सलीम भाई का दिल पांव तले कुचला मिला था। शट अप कमिश्नर, कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हो। खबरदार ये बात फिर दोहराई तो सर काट दूंगा तुम्हारा। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ग्लास दीवार पर मारकर वो चिल्लाया। सिया आंखें लाल अंगारा हो गई थी। बहुत बुरा होगा मेरी तरफ से उसके लिए। बीस्ट ने सिर्फ अभी जमान देखा है, उसका कहर नहीं देखा। कहर बरसता है, गरजता नहीं। अपने भाई का बदला तो मैं लूंगा बीस्ट से, और वो उस शख्सियत से जो उसके लिए इतनी अहम हो जितना मेरा भाई था मेरे लिए। उसकी गुर्राहट पर आरिफ मुस्कुराता सर झटक कर रह गया। वो चुन चुन के नहीं, जो भी सामने आ रहा है उसे काट रहा है। जो काम गुनाह, कानून के उसूल, खौफ से बंधे लोग नहीं कर पा रहे, वो काम बीस्ट बेफिक्र होकर अंजाम दे रहा है। अब बताएं, बदला लेंगे उससे?
दुश्मन के भेस में उसके चमचे फिर रहे हैं। उस आलिफ को देख लें, बीस्ट की कॉपी है। उसकी तीसरी खुफिया आंख दिन दहाड़े शॉपिंग मॉल के ऑनर का कत्ल कर गया। कोई एक्शन, कोई सबूत नहीं। और वो आरिफ, उसका बाजू जिसका दिमाग में सानी कोई नहीं, ऐसी चिप डिवाइस ऐजाद करता है कि मुकाबिल बंदे के पांव या हाथ में लगाने से पूरी बॉडी सिस्टम का डाटा उसके हाथ में होगा। 12 क्लास पास है, पर यहाँ इसका दिमाग टेक्नोलॉजी दुनिया का एक कीड़ा है जो हर चीज में घुस के उसके उज़ू उखाड़ देता है। ये वही आरिफ है ना, किंग के महल का सफाई करने वाला मुलाजिम और उस तवाइफ का भाई? हैरत भरी आवाज जमान की दोनों तरफ गूंजी। हाँ वही तवाइफ मुस्कान जिसने एसपी से शादी कर ली है। उसने साबित किया वो औरत है, पर उसने ये भी साबित किया कि औरत कमजोर नहीं। इस मामूली सी चूंटी जितनी लड़की ने पता नहीं कितने कत्ल किए हैं, मारने पर सोचती नहीं, सिर्फ देखती है कि उसके बीस्ट का क्या हुक्म है जिसने उसे चादर पहनाई थी। अभी जो किंग लड़कियों को मौत से खतरनाक ट्रेनिंग दे रहा है, मुझे लगता है वो उस लड़की के सामने नहीं टिकेंगी, क्योंकि वो आग से खेलकर अपना वजूद बना रही है और आग को मात पानी देता है। रिमेंबर कमिश्नर, जमान ने तमस्खुर से कहा। वो उनके पास पहले ही मौजूद है। कमिश्नर ने नजरें फेरते जताया। कौन है जो आग को बुझाने की ताकत रखता है? जमान हैरान हुआ कि अब कौन सा नया वजूद आ गया है। ब्यूटी, ब्लाइंड ब्यूटी, पानी से नरम, जो हाथ से फिसल जाए और उसके सामने सैर कुछ नहीं। अगर वो नार है तो सैर पूरी दुनिया में आग लगा दे। ये ब्यूटी ही है जो उसकी आग को बुझाई बैठी है। उसके पास कौन सी सेफ्टी है कमिश्नर? हमें ब्यूटी चाहिए, वो मेरी है। कहने को तो उसके पास कोई सेफ्टी नहीं, अकेले घर में होती है, पर असल में उसके पास क्या सेफ्टी है ये कोई नहीं जानता। कितनी आंखें टिकी हैं उस पर, उसकी सेफ्टी के लिए कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम। एक आप नहीं और भी बहुत है जो बीस्ट के वजूद को खत्म करना और उसकी कमजोरी हासिल करना चाहते हैं, पर शेर की गैर मौजूदगी में उसका शिकार भी शिकारी कहलाता है, इसीलिए किसी में हिम्मत नहीं हो रही। आरिफ दोनों की तरफ की फालतू सी बकवास पर उकता गया। वक्त गुजर रहा था, स्याह रात में हल्की हल्की बूंदें बरसना शुरू हो गई थीं और वो रोड साइड पर अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा सामने लैपटॉप पर अब रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे ब्यूटी चाहिए और उन दोनों बहन भाइयों का खात्मा भी करना है। बहुत इबरतनाक मौत देनी है दोनों को। फिर माला बाई को बचाओ, नहीं पहुंचनी चाहिए वो आखिरी पेशी पर, और उसे आउट ऑफ कंट्री भेजो। फिर पाकिस्तान लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पाकिस्तान से वही एक है जो हमें लड़कियां देती है। अगर ये बंद हो गया तो किंग बिगड़ जाएगा। उसकी बेटी से हमें बड़ी उम्मीदें थी, पर साली। बहरहाल किसी भी तरह ये काम होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। अगर वो एसपी इस दौरान खत्म कर सको तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बड़ी रुकावट बन रहा है हमारे लिए। कहने के साथ ही बगैर कमिश्नर के सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आगे के प्लान वो जानता था कि उसे क्या करना है, कैसे बीस्ट की वहशत का एंड करना है और वापस किंग की दहशत फैलानी है। सब कुछ तैयार था। एक नजर टेबल पर रखे मैप पर डालकर वो इस खुफिया जगह पर रिहाइश पजीर रूम में यहां से वहां टहल रहा था। कतर और इसराइल का साथ तो किंग को मिल गया था, उनकी पावर भी उसके साथ थी। अब बस सिर्फ बीस्ट को वापस लाकर दुनिया पर दहशत फैलानी थी। सालों पहले रशीद आलिम एक कमजोर कड़ी थी, सैर आलिम की। अब ऐसी कौन सी कड़ी होगी जिससे बीस्ट वापस उनके कब्जे में आ सके? माला बाई, बुड़बुड़ा कर आरिफ ने सीट की पुश्त से सर टिकाया। एक तवाइफ के बेटे हो, कोई मिनिस्टर के नहीं। दलाल बनोगी, याद रखना। नहीं अम्मा, मैं बहुत अच्छा इंसान बनूंगा और अपनी बहन को यहां से दूर ले जाऊंगा। मैं दलाल नहीं बनूंगा। चटाक। बाई, माला बाई नाम है मेरा। अम्मा नहीं, मैं तुम्हारी। और दलाल तो तेरा बाप भी बनेगा। गाली। भेज रही हूं तुझे किंग के पास। सारी अकल ठिकाने आ जाएगी जब वहां से ठोकरें मिलेंगी ना। दलाल तो फिर दूर तू कुत्ता भी भौंकने के लिए बन जाएगा। इस गलीज लहजे पर वो छोटा सा लड़का सर झुकाए सुर्ख चेहरे से खड़ा था। माजी से निकलकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। एक रास्ता था,
इस कर्ब से निकलकर उसके पास जाने का, पर कोई हक नहीं था बैठकर उसे देखने का। गाड़ी से उतरते ही आसिया बेगम ने नूर को अपने पीछे आने का इशारा किया और खुद कमाल साहब के साथ गुस्से से अंदर बढ़ गईं। उनको जाते हुए बुरहान देखता रहा और नूर के जाने पर दाद को बहुत गुस्सा आया, पर जानता था उसकी माँ का हुक्म था इस पर। मुस्कान अपनी गाड़ी से बैग निकाले उनके पास आई। फेरी को गोद में उठाए वो उसे पीछे आने का इशारा देता आगे बढ़ा। 2 दाद ने मसनूई कुफ्की से घूरते उससे बैग ले लिए और आगे चलने का इशारा किया। मुंह बनाकर भारी लहंगे में उलझती गिरती पड़ती उनके साथ आगे बढ़ रही थी और पीछे चलता दाद बहुत मुश्किल से अपना कहकहा जब्त कर पा रहा था। आसिया बेगम ने किसी भी रस्म को करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए खानदान की औरतें चली गई थीं। रुकिए अम्मी अब्बू। घर में दाखिल होते फौरन से पहले ही बुरहान ने उन दोनों को रोका जो अपने रूम की तरफ जा रहे थे, और नूर जो मजबूरी में छोटे कदम उठा रही थी सीढ़ियों की रेलिंग थाम कर खड़ी हो गई। खैरियत भाई? नूर, जाओ अपने रूम में। और क्यों रोका है? अगर तुम सोच रहे हो कि हम इसका इस्तकबाल करेंगे तो ये तुम्हारा धोखा है, आसिया बेगम ने कटीली नजर मुस्कान पर डालते तज़हीक अमीज लहजे में कहा। मुस्कान जो खामोश खड़ी थी, उनके लहजे में सिर्फ नुकीली काट ही नहीं, सर्दपन और तज़हीक अमीज पाकर उसका चेहरा मुतगय्यर हुआ। उसने काटदार नजर पास खड़े अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत के शाहकार बुरहान अलवी पर डाली, जिसके खूबसूरत चेहरे पर मुबहम सी मुस्कुराहट थी। उसने अपने लब आपस में पेवस्त कर दिए और लाताल्लुक सी इस तमाशे से नजरें फेर गई। रुक जाओ नूर, तुम अलवी हाउस की मेन फर्द हो। जैसे अम्मी जान हैं, वैसे ही जैसे अभी मेरी बीवी और मेरी बेटी हैं। यहीं खड़ी रहो। बुरहान ने दाद को देखते नूर को मुखातिब किया और फिर अपने सामने खड़ी घर पर सरसरी सी नजर डालती सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस मुस्कान को देखा। मैं इसके स्टेटस, स्टैंडर्ड और बैंक बैलेंस, बैकग्राउंड सब का तारुफ, यानी कि अपनी बीवी मिसेस मुस्कान बुरहान अलवी का तारुफ करवाना चाहता हूँ। यहाँ मौजूद अलवी विला का हर फर्द उसका तारुफ सुने, और जिसे डर है मेरी बीवी के गरीब होने का, तो वो खत्म हो जाए। सही कहा ना मिस्टर एंड मिसेस कमाल अलवी? किस करोड़पति की बेटी है जिसका नशा तेरे सर चढ़ गया है कि तू जिससे ज्यादा नफरत करता था उसी के घर से लड़की ब्याह कर लाया है? बता मुझे। कमाल साहब गुर्राए। दोस्त, मुझे डर लग रहा है। क्या अब्बू जान अभी भी नाराज हैं आपसे? फेरी ने हरासा होते बुरहान के गले में छोटे बाजू डालकर सरगोशी में पूछा। दोस्त की जान, अब्बू जान नाराज नहीं, बल्कि आज आपके दोस्त अब्बू जान की सारी नाराजगी खत्म करेंगे। बा आवाज तमस्कुर से कहते उसने फेरी के गाल पर किस की। नजरें कमाल साहब के सुर्ख चेहरे पर टिकी थी। यकीनन उन्हें बुरहान का रवैया पसंद नहीं आ रहा था। आप ऐसा करें, भाग कर रूम में जाए, मैं आता हूं। ओके माय स्वीट हार्ट। लव यू डैड, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हैं, और अल्लाह जी की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट। छोटी सी मुस्कान अपने दोस्त की सुलह करने पर खुश होती उसे किस करके वहां से भाग गई। नूर के करीब से गुजरी तो नूर ने उसे प्यार किया। क्या फर्क था दोनों में? वो भी यतीम थी और ये भी। किस करोड़पति की बेटी है ये? वो ठहर ठहर कर कमाल साहब का सवाल दोहराने लगा। सवाल तो काफी अच्छा है। वो आगे बढ़कर मुस्कान के पास खड़ा हुआ और उसका मोमी हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम लिया। मुस्कान ने झटकना चाहा, पर मुकाबिल की गिरफ्त इस कदर बेरहम थी कि हड्डी टूट जाए पर गिरफ्त न छूटे। करोड़ को छोड़ें, आगे की सोचें, क्योंकि मेरी बीवी की माँ 24 घंटों में करोड़ों से ज्यादा कमाती है। क्यों डार्लिंग? आई एम राइट ना? उसने मोहब्बत पाश नजरों से मुस्कान के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो पहले ही कहर बरसाती नजरों से उसे घूर रही थी। इस कदर जिल्लत आमेज बयानात और माहौल पर दाद ने जब्त से मुट्ठियां भींच लीं। भाई, उसने बाज रखने के लिए टोका, जिसका रत्ती बराबर भी बुरहान पर असर न हुआ। तुम बीच में मत आओ दाद। खामोश होकर सुनो कि अगर तुम्हारी बीवी के पास रेस्टोरेंट है तो गरीब मेरी बीवी भी नहीं, जिसका मुझे मुस्तकबिल में ताना मिले। अंडरस्टैंड? क्या करती है इसकी माँ? कमाल साहब ने उसकी तरफ खोजती नजरों से देखा। और इसका बाप?
میں نے تو سنا ہے دونوں یتیم ہیں۔ اتنی ہی ان کی ماں امیر تھی تو دونوں عالم کے در پہ کیوں پڑے تھے؟ دونوں میاں بیوی الجھ کر سوچنے لگے۔ امیر لوگ امیر سوچ، ناراضگی کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا ہے۔ بھائی امیر بچوں کے چونچلے، باپ کا تو نہیں معلوم، ڈارلنگ نے بتایا نہیں، بہرحال میں کہاں تھا؟ اس نے مسکان کو دیکھتے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ وہاں موجود سب کی حیرت بھری نظروں کا یہ دلہا دلہن مرکز تھے۔ 24 گھنٹوں میں کروڑ سے زیادہ کماتی ہے، کمال صاحب نے یاد دہانی کرائی۔ دانت نے تو شاکی نظروں سے دیکھا، البتہ نور کے چہرے پر برہان کی طرح معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ ایک بڑا محل جیسا میری ڈارلنگ کا گھر ہے جس پہ میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں رومز ہیں۔ آخر کرتی کیا ہے اس لڑکی کی ماں؟ آسیہ بیگم نے چڑ کر پوچھا، جسے برہان نے بہت خوبصورتی سے نظر انداز کیا۔ عالف اور مسکان جیسے انگاروں پر دہک رہے تھے، پر انہوں نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ پورچ میں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، بے شمار گارڈز، بے شمار سیکیورٹی سپورٹ۔ وہ ہنسا، اب کی بار مسکان بھی مسکرائی۔ کرتی کیا ہے وہ عورت؟ مطلب نام کیا ہے؟ اب تم بتاؤ گے یا صرف گاتے ہی رہو گے؟ کمال صاحب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ غصے سے بولے۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا بزنس ویمن ہے؟ اگر ایسا ہوا پھر اس لڑکی نے جو ہماری امیج کو ٹھیس پہنچائی ہے وہ اس کے سٹینڈرڈ کے سامنے دب جائے گی، اور شاید آگے وہ دولت اپنی بیٹی کو بھی دے۔ وہ یہ سوچ کر مسکرائے۔ میں نے کہا تھا نا ابو کہ ایسی بہو لاؤں گا جسے دیکھ کر منہ سے ماشاءاللہ نکلے، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط مشہور ترین ہو۔ پھر دیکھیے۔ تو بس برہان الوی اپنی بات سے نہیں مکرتا، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب آپ دونوں بتائیں کیسی لگی آپ کو میری پسند، میری بیوی؟ دیکھ لیں دونوں ماشاءاللہ چاند سی خوبصورت ہے۔ اس نے کہتے مسکان کا رخ اپنے ماں باپ کی طرف کیا جو مسکرا رہے تھے، اور وہ ہنس رہی تھی کہ اب اچانک دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوگا، مطلب ایس پی خود سٹیا گیا ہے، اپنے ماں باپ کی جان خود ہی نکالے گا۔ ان دونوں کی نظر اس ہرنی سی لڑکی پر تھی۔ سراپے سے تو ہرنی ہی لگتی تھی، پر چہرے سے کوئی شیرنی۔ دراز قد، پتلی سی تیکھے نکوش والی وہ لڑکی بلا شبہ انتہائی خوبصورت تھی۔ آسیہ بیگم کے سامنے سرخ لہنگے میں حور العین کا سرخ سراپا لہرایا اور انہوں نے مسکان کو دیکھا غور سے۔ بے شک حور العین کے سامنے اس کی جڑواں بہن بھی کم لگتی تھی، اور یہ بھی۔ وہ ایک غیر معمولی حسن کی مالک نوخیز کلی تھی، اور یہ حسین نور العین کی طرح۔ پر تینوں میں خامیاں تھیں جیسے ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ حور العین کے پاس آنکھیں تھیں پر اس میں نور نہیں۔ نور العین کے پاس سارا حسن تھا پر اپنے قد میں وہ مار کھا گئی تھی۔ تو دوسری طرف مسکان بے مثال تھی، پر اس کا لہجہ، اس کی چال چلن اسے زیر کر دیتی۔ پر کہتے ہیں دولت وہ بلا ہے جو سارے عیب چھپا دیتی ہے۔ ویسے ہی اب کمال صاحب اور آسیہ بیگم کو اپنی نئی نویلی بہو بری نہیں لگ رہی تھی بلکہ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ تم نے جو کیا وہ غلط تھا برہان، پر جو تم کہہ رہے ہو لڑکی اچھے گھر کی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں بھی پسند آئی۔ اب بڑے گھر کی لڑکیوں میں اتنا نخرہ اور غرور اچھا لگتا ہے۔ کمال صاحب کی اظہار پسندیدگی کا ان کی بیگم نے بھی تائید کی تھی۔ داد نے لب بھینچ لیے اور مسکان پہلے حیرت سے برہان کو پھر اس کے ماں باپ کو دیکھنے لگی جنہوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ وہ سچ میں ہانکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں تماشا لگا رہے ہیں بھائی؟ کر لی نا اپنی پسند کی شادی، ختم کریں تماشا۔ عالف نے ناگواریت سے تڑک کر کہا۔ اس کے لہجے کی دھمک پر نور نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا، پر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اپنے بھائی کو سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ الجھ گئی۔ جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی عجیب رنگ دیکھ رہی تھی، کبھی بزدل، کبھی نیڈر، کبھی بے خوف، کبھی خونخوار۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی داؤد عالف کو، یا وہ اسے سمجھنے ہی نہیں دے رہا تھا خود کو۔ مالا، برہان کی سرسراتی آواز پر اس نے بے دردی سے لب دانتوں تلے دبا لیا کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا، آنکھیں میچ لی پلکوں۔ وہیں عالف کا چہرہ متغیر ہوا۔ اپنی ساتھی کی یوں سب کے سامنے بے عزتی، وہ بھی اپنے بھائی کے ہاتھوں پر، وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا۔
کئی جگہوں پر انسان کو اپنی ہی زنجیریں کاٹنے کو دوڑتی ہیں، جیسے اس وقت مسکان اور عالف کو۔ سسر صاحب کا تو نہیں معلوم کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں، البتہ اپنی ساسو صاحبہ سے ابھی نکاح سے پہلے ملاقات کر کے آیا تھا۔ مالا بائی کو آپ جانتے ہیں ڈیڈ، وہ جو بہت مشہور ہیں اپنے بزنس کے لحاظ سے۔ محل جیسا کوٹھا جس کے ہزاروں رومز اور وہاں کے بزنس سے ملنے والے کروڑوں کی تعداد میں پیسے۔ تو کیا کہتی ہیں امی جان، اب بہو آئی ہے نا پسند؟ حسن، دولت، نام، ایک بازارو عورت کی بیٹی جس کی ماں 24۔ بکواس بند کرو برہان الوی، تم میرے گھر میں اس جسم خبردار بیوی ہے میری مسز مسکان الوی۔ اگر اسے کسی نے کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں اس گھر کی، اور ذرا سی بد اخلاقی ہوئی میری بیوی سے تو یاد رکھیے گا ابو جان، میں جمال الوی نہیں ہوں رشتوں کے سامنے ہارنے والا۔ میں نے ایک بار جسے کھویا اسی سے سیکھا ہے۔ وہ سرخ چنگھاڑتی آواز میں لاؤنج کے بیچوں بیچ اپنی بپھری آواز میں گھائل شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، جس نے الوی ولا کے در و دیوار وحشت زدہ کر دیے تھے۔ وہ بھولا نہیں تھا کچھ دیر پہلے ہی کا منظر، جب اپنی محبت کو اس حیوان کے بغل میں دیکھ کر کیسے انگاروں پر جلا تھا، کتنا ضبط کیا تھا، وہ سب اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ حیوان اسے پا کر فتح مندی سے سرشار تھا، اور اس نے جو راتوں میں تہجد میں اسے مانگا تھا جب وہ کھو گئی تھی، کڈنیپ ہو گئی تھی، کیسے کیسے راتوں کو روتا چیختا اسے ڈھونڈتا تھا گلی گلی، کیسے کانٹوں میں بسر کی تھی وہ راتیں، وہ صرف وہی جانتا تھا۔ پر جب وہ ملی تب اس نے اپنی ماں کی نفرت کے آگے ہتھیار ڈالتے منہ سے لفظ نہ نکالا، اور اسے ایک نازک لمحے میں کھو دیا۔ پر اب نہیں، اب مزید ان کی حکومت نہیں چلے گی۔ عالف اور مسکان دم بخود کھڑے اسے حیرت سے تک رہے تھے۔ کس چیز کو کھونے کی اذیت تھی اس کے لہجے میں، کس طرح دل ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں برہان الوی ایک سرد انسان کے لہجے میں جو صرف منہ سے انگارے نکالتا تھا، پر آج نخوت انگارے کے ساتھ اذیت کی کرچیاں بھی تھیں۔ اگر تماشا اینڈ پر پہنچا ہو تو میں روم میں جاؤں ایس پی؟ ضبط سے دانت پیس کر اس نے خاموشی میں اپنی آواز کی کرچیاں بکھیری جو سیدھا کمال الوی اور آسیہ بیگم کے اندر پیوست ہو گئیں۔ خبردار برہان، خبردار اگر اس فحاشا کو اندر لے کر گئے تو۔ برہان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آسیہ بیگم پاگلوں کی طرح چیختی مسکان کی طرف لپکیں، پر ان سے پہلے ہی ان کے خطرناک ارادے سمجھ کر داد انہیں اپنے حصار میں لے چکا تھا، پر اس کے باوجود وہ غلیظ القابات سے نوازتی اسے مارنے کے در پر تھیں۔ مطلب پہلے ایک فحاشا ماڈل نے اس کی بہن کی خوشیاں نوچ لیں اور اب اس کوٹھے والی نے اس کا بیٹا چھین لیا۔ مجھ سے گوپی بہو کی امید مت رکھیے گا مسز الوی۔ مسکان سرخ لہو آنکھوں سے آسیہ بیگم کے پاس سے گزرتی اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ اس پر بد دامنی کا دھبا لگا رہی تھی جسے سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اسے یاد تھا سعید نے انہیں سکھایا تھا، بات جب کسی معصوم اور اپنی ذات پر آئے تو یہ مت دیکھو سامنے کون ہے، بس یہ دیکھو کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور اگلے پل مقابل کی ہستی مٹی میں ملا دو، اس کی شناخت مٹا دو۔ اس کا بڑا جی کر رہا تھا آج وہ یہ اصول برہان الوی پر آزمائے، پر وہ نہیں کر سکی۔ خاموشی سے اپنی چادر میلی کرتی جسے اتنے سال سنبھال کر سینے سے لگائے آئی تھی، اور آج اسی چادر کو بہت استحقاق سے اس ستم گر نے میلا کر دیا تھا۔ شکستہ قدموں سے وہ روم میں آئی تو سامنے ہی بیڈ پر وہ اپنی تمام تر معصومیت سے گہری نیند میں تھی۔ اس کا ارادہ روم تہس نہس کر دینے کا تھا، پر اس ستم گر کی فیری کا خیال کرتے وہ خاموشی سے چینج کرنے چلی گئی۔ چاروں اور اس کے ویرانی تھی، موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنی ذات بھی اس قدر اذیت بھری ہو سکتی ہے۔ برہان کمال الوی اور آسیہ بیگم کو وہیں روتا بلکتا چھوڑ کر خود بھی آگے بڑھا۔ تم نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے برہان، میں تمہیں آنکھ پر کر نہیں سکتے، کیونکہ یہاں آپ کی اولاد ہے، بھائی نہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، سیڑھیاں پھلانگتا وہاں سے اوچھل ہو گیا۔
پیچھے چیختی، مسکان کو بددعائیں دیتی آسیہ بیگم بیٹے کے اس قدر شفاق اور بد دل ہونے پر دھاڑے مارنے لگیں کہ بمشکل کمال صاحب اور داد اسے لے کر کمرے میں آئے اور نور العین نے انہیں آرام کی دوائی کھلائی، ساتھ ہی لٹا دیا۔ میں بتا رہی ہوں سب کو، مجھے اگر وہ بازارو لڑکی صبح اپنے گھر میں نظر آئی تو میں گھر سمیت خود کو بھی آگ لگا دوں گی۔ کمال، طلاق دلوائیں، میرے بیٹے کو آزاد کروائیں اس فحاشہ کی قید سے۔ پہلے ہی ایک فحاشہ آپ کے بھائی کو کھا گئی اور اس کی بیٹیوں نے میرے بیٹوں کو ہڑپنا چاہا، پر اس بار میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ وہ ہذیانی کیفیت میں جو منہ میں آ رہا تھا بول رہی تھیں، اور مرحومہ مشل کے بارے میں بھی اور مسکان کو بھی برا بھلا کہتی وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر گئیں۔ نور اپنی سرخ آنکھوں سے بے ساختہ ہچکیاں دبائے ضبط سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جاؤ آرام کرو بیٹا، اپنی تائی کی باتوں کو دل پر مت لینا، ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کمال صاحب نے نور العین کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے وہاں سے بھیجا۔ تم اس سے بات کرو داؤد، اسے سمجھاؤ، یہ رشتہ تمہارے لیے کتنی بدنامی ہمارے لیے کتنی بدنامی لا سکتا ہے، الوی کی ہستی پر دھبا لگ سکتا ہے، اسے سمجھاؤ۔ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو خاموشی سے طلاق دے دے، اچھا ہوگا اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اب تم جاؤ آرام کرو۔ انہوں نے کہتے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ داد ایک بے بس نظر دونوں پر ڈالتا وہاں سے نکلا اور کچن کی طرف آتے وہاں کھانے کو دیکھا۔ کھانا گرم کرتے اس نے ٹرے میں رکھا اور ساتھ پانی کا گلاس۔ اب اس کے قدم نور کے کمرے کی طرف تھے۔ ڈور لاک نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے کمرہ وا کرتا اندر داخل ہوا تو بیڈ پر منہ کے بل وہ پڑی گھٹی گھٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھ کر دانت نے گہرا سانس بھرا اور ٹرے ٹیبل پر رکھتے ڈور لاک کیا، جس کی آواز پر اچھل کر نور العین سیدھی ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو داد؟ جلدی سے اپنا سرخ دہکتا چہرہ صاف کرتے وہ غصے سے بولی۔ اس کی حالت پر داد حق تک رہ گیا۔ نور؟ وہ تڑپ گیا۔ اس کے دھڑکتے دل کو جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ جاؤ داد یہاں سے، نہیں چاہیے مجھے کسی کی ہمدردی۔ وہ زخمی شیر نے بنی گرائی۔ اتنی ناراضگی، اتنا غصہ میری بونی، کیوں؟ اس خادم سے انجانے میں کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہے کیا؟ پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ محبت سے ہاتھوں میں بھرا، پر روتی ہوئی نور نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیا تھی میری ماں؟ بتاؤ داد، تم بھی آتے تھے ہمارے گھر؟ کبھی بیرونی دروازے کی دہلیز پر دیکھا میری ماں کو؟ کبھی دوپٹے کے بغیر سر دیکھا ان کا؟ وہ اس کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتی چلانے لگی۔ نور؟ بے بسی ہی بے بسی تھی لہجے میں، گہرا سکوت چھایا تھا اس لمحے۔ میں نے کب ڈورے ڈالے تم پر داد؟ یا کب میری اندھی بہن نے برہان بھائی کی طرف دیکھا؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ داؤد آلف، کیوں کیا مجھ سے نکاح آخرکار میں بھی اس کا جملہ ابھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ داد نے سختی سے ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ غلطی سے بھی مت کہنا، سخت غصیلے لہجے میں اس نے وارن کیا۔ نور پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ تم جاؤ اس وقت یہاں سے داد، ورنہ ایک اور بہتان لگ جائے گا کہ میں نے تمہیں اپنے روم میں بلایا۔ زہر خوند لہجے میں وہ بولی اور منہ موڑ کر بے دردی سے بہتے آنسو رگڑنے لگی۔ آسیہ بیگم کی اس کی ماں کے لیے گالیاں سیسا بن کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کیسی عورت تھی، مرحومہ کو بھی نہیں بخش رہی تھی۔ داد خاموشی سے اس کی پشت تک رہا تھا۔ روم میں دونوں وجود کی موجودگی کے باوجود گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم نور؟ ہارے ہوئے انداز میں وہ بولا۔ نور کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیلی۔ طلاق دے دو داؤد آلف، آزاد کر دو مجھے اور آزاد کروا دو میری بہن کو، تاکہ ہم اس جال سے نکل کر آزادی کی خوشی کی زندگی گزار سکیں، پلیز۔ وہ سسک اٹھی۔ داد شاکی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ کتنی آسانی سے وہ ظالم طلاق کا نام لے رہی تھی، حالانکہ اس کی جگہ وہ ہوتا تو اسی پل دھڑکنوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا، اس سے الگ ہونے کے تصور سے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اٹھو، کھانا کھاؤ اور آرام کرو، صبح بات کریں گے کسی دوسرے موضوع پر۔ سرد لہجے میں کہتا وہ کوئی اور ہی لگا نور کو۔ اس نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا تو اس کی پھیلی آنکھیں دیکھ کر داد کو بھی اپنے لہجے کا احساس ہوا تو اس نے سنبھل کر مسکرایا۔ جاؤ یہاں سے۔
उसे गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर वो फुनकारती खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ उसे धक्का दिया। दाद लड़खड़ाता संभल गया। क्या बनेगा हमारा? वो ठंडी सांस भर कर कहता, उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर धकेलता, उसके एक तरफ सोफे पर लात रखती, बूट समेत उसके सामने खड़ा हुआ और हाथ में ट्रे उठा ली। ये क्या बदतमीजी है दाद? वो उसके अंदाज पर सर तापा झुलस कर चिल्लाई, पर फर्क किसे पड़ता था? वो वैसे ही खड़ा था, उसके लिए नवाला बनाता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम एक घटिया तरीन शख्स हो दाऊद आलिफ, तुम्हें जबरदस्ती के अलावा। वो चीखती दूसरी तरफ से उठने लगी कि बरवक्त दाद ने एक हाथ में ट्रे थामते सोफे की पुष्ट पर हाथ रख दिया और उसे पूरा अपने शिकंजे में कैद कर लिया। तुम एक इंतहाई गिरे हुए इंसान हो। दोनों तरफ रास्ते ब्लॉक देखकर वो उस पर झपटना चाहती थी, उससे ट्रे छीन कर फेंकना चाहती थी, पर उस पहाड़ ने अपना बाजू बुलंद कर दिया। नो टेंशन, सारी दुनिया जानती है, वो लापरवाही से बोला और नवाला उसके मुंह की तरफ किया, बल्कि किया नहीं, जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। वो फड़फड़ा के रह गई। क्या? वो रोती हुई बेबसी से चीखी। क्यों वो उस पर इस कदर काबिज था? क्यों वो उसे हरा देता था? यही कि दाद अलवी एक कमीना इंसान है। उसने कहकर कॉलर को झटका, अंदाज ऐसा था जैसे तारीफ की हो। नूर रोती धोती रह गई और वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाता रहा। ना वो उठ सकती थी, ना ही भाग सकती थी, क्योंकि वो इस कदर उसके करीब खड़ा था, तकरीबन झुका हुआ, कि वो जरा सा उठती सीधा उसके वजूद का हिस्सा बन जाती। बस इस ही बात से डर रही थी, तभी खामोशी से खाना खा लिया था। नूर पानी का पूरा ग्लास पी डालना चाहती थी, पर उसके इरादे को समझते दाद ने उसके मुंह से आधा पानी छीन लिया और अपने लबों से लगाया। कान खोल कर सुन लो नूरुल ऐन, कि तुम्हारे झूठे पर मेरा हक है, और मैं जब तक ये नहीं खाता, कोरोना वायरस ऐसे लगता है मुझ पर ही हमला आवर होने वाला है, और तुम्हारा झूठा मुझे ताकत देता है बुरे जरासीम से लड़ने से। उसे बेड पर बिठाते पानी के ग्लास के साथ दवाई दी और खिलाकर सुला दिया। उसने चेंज भी नहीं किया था, ऐसे ही सो रही थी, पर अब तक उसे अपने सर पर सवार देखकर वो हरासा हो रही थी। पिछली बार का वो आखिरी लम्हा याद करके उसके औसान खता होने लगे, चेहरा मुतगय्यर हो गया, और शायद दाद भी उसकी कैफियत जान गया था। तभी मुस्कुराता पास चेयर खिसका कर बैठा और उसके रेशमी बालों पर हाथ फेरने लगा। मुझे मौका मिले तो अपनी बहन को लेकर तुमसे इतना फासला कायम कर लूं जितना जमीन आसमान का है। अपनी बात कहकर वो करवट बदल गई। दाद हंस पड़ा उसके बचपने पर। उसके सोने के बाद जज्बात की ठाठें और बेईमानी पर खौफजदा होता, वो वहां से निकलकर खुली फिजा में गहरे सांस भरता आरिफ के बुलावे पर घर से निकलता चला गया। उसके सवाल पर आलिम ने घूरते उसके सर को देखा। मतलब बहाना चाहिए होता है उसे इंग्लिश को पकड़ने का। बारिश पसंद है? बाहर बूंदाबांदी देखकर वो मुस्कुराता उसे लेकर बाहर जाने लगा। बहुत आलिम, आपको पता है जब मैं छोटी होती थी ना, जब हम अपने माँ बाप के पास होते थे, तब ऐसे बारिश में पापा मेरे चेहरे पर दोनों हाथों की छत बनाते और मैं उस छत के नीचे खड़ी बादलों की चीख धाड़ से बचकर नहाती थी। जोश से कहती, आखिर में उसका लहजा नम हो गया। आलिम मुस्कुराता उसे साथ लगाए लॉन में चला आया, जहां वक्तन फवक्तन तेज बिजली की तलवार और बादलों की घन गरज उसे सहमा रही थी। बारिश में आ गए। रात के पहर शादी के भारी लहंगे में वो अपने नाजुक से वजूद पर बारिश की बूंदें पाकर उसके चौड़े वसी सीने में छुप गई। क्यों? मेरे साथ बारिश में नहीं आ सकती? उसे सरसब्ज भीगे लॉन में वो लेकर आया और फासला कायम करते अपना कोट और शूज उतारकर बेंच पर रख दिए। आलिम, खुद को अकेला पाकर वो बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें चेहरे से साफ करती झुरझुरी ले उठी। वो कप फोल्ड करता उसके पीछे आ गया और हुरुल ऐन उसकी मौजूदगी पर अपनी धड़कनें हमेशा की तरह उथल पुथल महसूस करती मुस्कुरा दी। वो आहिस्ता से उसके बाल जूड़े से आजाद करवाता उसकी नाजुक पुश्त पर बिखेर गया
اور کان سے ڈائمنڈ کے ٹاپس نکالتے اس کا دوپٹہ اس سے لے لیا۔ وہ خفت سی سمٹ گئی۔ کیا کر رہے ہیں عالم؟ تمہیں بارش پسند ہے اور مجھے تم اپنی پسند کو چاہو، اسے محسوس کرو، اور میں وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مبہوت نظروں سے شرمائی بوخلائی سی اپنی شہزادی کو دیکھنے لگا۔ کیا ارادے ہیں تمہارے میرے لیے حور العین؟ اس کے مقابل آتے اس کے چہرے سے بھیگی لٹ کو انگلی پر لیتے کان کے پیچھے کیا۔ اس کا لمس پا کر وہ سر تاپا لرز اٹھی۔ بھیگے چہرے پر چاہت کے رنگ بکھر گئے۔ میں کیا ارادہ رکھ سکتی ہوں عالم آپ کے لیے؟ رات کے اس خوبصورت پہر جہاں ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، اپنی انگلیاں چٹکھاتی وہ بھیگی سی مدہوش سراپے کے ساتھ ہکلا کر بولی، اور اپنی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی پر ناکام۔ بارش کے پانی کے ساتھ اس کی آنکھوں کی بارش ہونے لگی۔ دل سے ہوک سی اٹھی، کیوں وہ اپنے مسیحا کو نہیں دیکھ سکتی؟ عالم، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ شدید مایوسی کے عالم میں وہ چہرہ اونچا آسمان کی طرف کرتی آنکھیں موندی موسم کی خوبصورتی کو محسوس کرنے لگی۔ آپ نے بتایا نہیں بارش کو کیا کہتے ہیں؟ باہیں پھیلا کر گول دائرے میں گھومتی وہ مسکرائی۔ I want to spend every second of my life with you۔ گمبھیر لہجے میں وہ بولا۔ حور العین اتنے بڑے نام پر ٹھٹر کر رہ گئی۔ کیا اتنا بڑا نام، وہ بھی بارش کا؟ میں تو بالکل نہیں سمجھی۔ یہ کیسی انگلش ہے عالم، اتنی بڑی ہوتی ہے؟ اس سے تو بہتر ہماری اردو ہی ٹھیک ہے، کم از کم ایک لفظ کہہ کر جان تو چھوٹ جاتی ہے، پر یہاں spend second with you، ہاں وہ کہہ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی کھلکھلاہٹ کو دیکھتا عالم مسکراتا کندھے اچکا گیا۔ اب جو ہوگی وہی بتاؤں گا نا۔ متبسم لہجے میں وہ اسے سنجیدہ پریشان کر گیا۔ پر مجھے تو اس کا نام نہیں آتا عالم، میں کیا کہوں؟ وہ بھیگ کر آبگینا بن گئی تھی۔ تیز بارش کے ساتھ اب سرسراتی ہوائیں جسم کو جما کر رکھ رہی تھیں۔ وہ اس کی پناہوں میں جانا چاہتی تھی سردی سے بچنے کے لیے، پر ایک جھجک شرم سی آڑے آ رہی تھی۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس نے اپنی آنکھوں پر باندھا اور اس کے بالکل سامنے قریب کھڑا ہو گیا۔ کہو، I want to spend every second of my life with you۔ اس کی کپکپاتی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ بولا، I want to spend every second of my life with you۔ اس نے ہکلاتے جھجکتے پورا جملہ مکمل کیا تو کھنکدار کہکہا لگا اٹھی۔ وہ سرشار سا اسے قریب کر گیا۔ حور العین اس کی دھڑکنوں کا شور سنتی شرما کر اس کے شانوں کو جکڑ گئی۔ میں تمہیں دیکھنا نہیں، محسوس کرنا چاہتا ہوں، اور یہی امید تم سے رکھتا ہوں۔ حور العین کی سرکتی انگلیاں اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ مسکرا کر بولا۔ جب سعید نے بھی رومال کے پیچھے بند آنکھوں سے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر رکھا، اس کا دہکتا لمس گردن پر پاتے وہ سانس لینا بھول گئی اور ساکت سی اس کی گردن تک کے سفر پر تھم گئی۔ پر عالم نے اپنا سفر ترک نہیں کیا، جس سے حور کی انگلیوں میں بھی جان آ گئی۔ اس نے انگلیاں بڑھا کر اس کی بھیگی بھوری داڑھی پر رکھی اور اس پر پھیر کر محسوس کرتی مسکرا دی ان کی چبھن پر سعید کی انگلیوں کے سفر کو اپنے لبوں پر پاتے وہ ساکت سی رہ گئی۔ گھنی سیاہ بھیگی پلکیں لرز سی گئیں اور اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی پکڑ کو اس کے شانے پر مضبوط کر دیا۔ وہ ساکت سی اپنی اور اس کی دھڑکنیں سننے لگی جو آپس کے ملاپ پر رقص میں مدہوش تھیں۔ عالم اسے ساکت پاتا مسکرایا اور اس کے لبوں پر انگلیاں پھیرتے اس کے رخسار کا سفر کیا۔ سانسیں رو کے کھڑی حور العین نے ایک دم اپنا سانس چھوڑا اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ لب دانتوں میں دباتے اس کے ہاتھ کی طرف اپنا چہرہ جھکا دیا اور خود اس کے لبوں سے فاصلہ قائم کرتی اس کی گھنی بھوری مونچھوں پر انگلیاں پھیرتی مسکرا دی۔ بے ساختہ ہی دل کی بغاوت پر اس نے اپنی انگلی سرکا کر عالم کے لبوں پر رکھ دی اور اب کی بار ساکت ہونے کی باری عالم کی تھی۔
اس کی دہکتی جھلسا دینے والی سانسوں پر آنکھیں میچے انگلیوں کی پوروں پر اس کے انابی لبوں کی نرماہٹ محسوس کرتی وہ شرمانے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے بادلوں کی گھن گرج طوفانی بارش کی شدتوں سے بے پرواہ اپنے جذبات میں مدہوش تھے۔ وہ مسکرائی جب اس کی آنکھوں پر رومال بندھا محسوس کیا۔ وہ جنون کی کیفیت میں اس کے رنگ میں رنگی ٹھنڈی یخ بستہ گھاس سے ننگے پاؤں اٹھا کر عالم کے پاؤں پر اپنے نازک پاؤں رکھتی، ان نشانوں پر اپنے لرزتے لب رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا تھا تمہارے ارادے قاتل ہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی نازک کمر میں دونوں بازو ڈالے وہ جھینپ کر مسکراتی اس کے رخسار پر اپنی ٹھنڈی یک بستہ ناک رگڑنے لگی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے عالم۔ اس کی گردن میں بازو ڈالے وجود کا حصہ بن کر کٹکٹاتے دانتوں کو آپس میں بھینچ دیا، اس کی پشت پر بھیگے سیاہ آبشار جیسے بالوں کو محسوس کرتا اسے اوپر اٹھائے بھاری قدم زمین پر رکھتا اندر جانے لگا۔ اس کی آنکھوں پر ابھی بھی رومال بندھا ہوا تھا اور وہ راہداری سے گزرتا لاؤنج میں آیا اور سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم کے دروازے کے سامنے رکا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا اور پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اندر آتے واپس اسی انداز میں بند کر دیا۔ عالم، اے سی! روم میں داخل ہوتے ہی اے سی کی کولنگ محسوس کرتی حور العین چیخی، بند کرتا ہوں۔ اسے قالین پر اتار کر اے سی بند کرتے اس نے ہیٹر آن کیا۔ اب ٹھیک ہے؟ پلٹ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر وجود سے الگ کی اور کاؤچ پر پھینک دی۔ نفی میں سر ہلاتی حور العین اپنے گرد حصار باندھ کر لرزتی کپکپاتی کھڑی تھی۔ مجھے کپڑے دیں عالم، مجھے چینج کرنا ہے اور جلدی سونا ہے۔ I want to spend every second of my life with you نے مجھے سارا بھگو دیا ہے اور اب میں مر رہی ہوں۔ عالم، مجھے جلدی کپڑے دیں۔ وہ روحانسی ہو کر کہتی نیچے قالین پر بیٹھتی گھٹنوں پر سمٹ کر تھوڑی ٹکا گئی اور اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ معصوم! بڑبڑا کر اس نے دروازہ لاک کیا اور اس کے سامنے ہی بیٹھا۔ تم نے کہا تھا گھر چل کر کہکہے لگا کر دکھاؤں گی۔ کب؟ میں نے کب کہا؟ وہ بوکھلا گئی اور سر اٹھا کر اس کی آواز پر معصومیت سے نہارنے لگی۔ مجھے جھوٹے لوگ پسند نہیں۔ عالم نے اس کے چہرے کے تاثرات پر ابرو اچکائے۔ حور تڑپ گئی۔ وہ قطعی اس کی ناپسندیدہ لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ تو اس کی دھڑکنوں پر شہزادی بن کر راج کرنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے میں بھول گئی ہوں۔ اس نے انگلیاں بڑوڑی۔ مجھے بھولنے والے لوگ ناپسند ہیں۔ اس کے جملے پر تو جیسے حور کی جان پر بن آئی۔ وہ فاصلہ سمیٹ کر اس کی جانب کھسک آئی، پر عالم اپنے تقاضوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ اوہ! وہ گہرا سانس بھر گئی۔ میں بھولی تھوڑی ہوں، مجھے شاید یاد نہیں رہا ہوگا۔ بھولنا اور یاد نہ رہنا ایک ہی بات ہے، وہ جتا کر بولا۔ اف! حور العین نے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے کہکہا لگا کر دکھایا تھا عالم۔ اس نے لون کا وہ اپنا کہکہا یاد دلایا۔ وہ آنکھیں پھیر گیا۔ وہ میرے لیے نہیں تھا، جبکہ تم جانتی ہو میں وہ حاصل کرتا ہوں جو خالص میرے لیے ہو۔ جیسے اب تم صرف میرے لیے کہکہا لگاؤ گی، ادروائز میں اسی مال میں جاؤں گا اور وہاں ان لڑکیوں کے کہکہے سنوں گا۔ قبول ہے؟ اس کی بات سن کر حور العین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چھی عالم، بہت بری بات ہے۔ میں سنا تو رہی ہوں نا آپ کو کہکہے، میرے خالص آپ کے لیے ہیں۔ وہ کہتی اس کی جانب مزید کھسکی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، وہ جانتی تھی اس کی آنکھیں اس پر ہی ٹکی ہیں، منتظر سی۔ بیچارگی صورت سے حور نے سر اٹھایا۔ رات بہت ہو رہی ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ ٹوک گیا اور حور العین جزبسی ہو کر رہ گئی۔ کہکہے لگانے میں کیا ہے، میں اپنے شوہر کے لیے لگا رہی ہوں۔ مما بھی کہتی تھی شوہر کو خوش رکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اپنی سوچ پر وہ مسکرائی اور گلا کھنکھارا۔ بے ساختہ مسکراہٹ پر عالم نے لب دبا لیا۔ ہاں 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 ہاں، چہرہ اٹھائے وہ ہاں 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 کرنے لگی اور عالم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ What is this, Anne؟ کوئی ایسے کہکہا لگاتا ہے؟ تم نے ان لڑکیوں کے سنے تھے؟
तुम ऐसे कर रही हो जैसे मैं जबरन तुमसे कहा लगवा रहा हूँ। वो नाराज हुआ। ये क्या बात हुई आलिम, आप बार बार उन लड़कियों को क्यों बीच में ला रहे हैं? मैंने नहीं रहना आपके साथ, मैं जा रही हूँ। आपको मैं पसंद ही नहीं, किसी को भी अच्छी नहीं लगती मैं। चीखती गिरती पड़ती लहंगा संभाल कर वो उठी और जाने को मुड़ी कि आलिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट का उसने बहुत जल्द ही गला घोंटा। तुम ऐसे नहीं जा सकती। उसने खींचा और वो लहराती उसके ऊपर आ गिरी। मुंह से आह सी निकल गई, पर आलिम नोटिस लिए बगैर उसकी कमर में बाजू डाले कालीन पर लिटाकर उस पर झुक गया। तुम मुझे कहा सुनाओगी? हूर इस अफ्ताद पर सांस रोके उसकी दहकती गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती खामोश पड़ी थी। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो। उसका जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि अगले ही लम्हे उसकी शरीर हरकतों पर हुरुल ऐन का कहा गूंज उठा। हाँ हाँ हाँ, दूर हटें, छोड़ें। वो उसके कंधे पर हाथ मारती उसके हाथ हटाने लगी, पर वो कहाँ बाज आने वाला था। हंस हंस कर लोट पोट होती हुरुल ऐन का अब सांस उखड़ने लगा था। आलिम प्लीज। उसकी निढाल हालत देखकर वो उससे दूर होता उसके खून चलकाते चेहरे को देखता मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मुझसे मुक्कर मत जाया करो अपनी जबान देकर। वो उठकर वॉर्न करता वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। नजरों का वालेहानापन उसके हंसते चेहरे और तौबा तौबा करती हरकत पर जा रही थी। चलो आओ चेंज करें। कपड़े हैंग करके वो कालीन पर चित लेटी हुई थी। उसकी आवाज पर नकुवत से मुंह फेर गई। इरादा सरासर उसे तंग करने का था। ऐन मेरा बच्चा उठो, ठंड लग जाएगी। वो पुचकारता उसका बाजू थामने लगा कि हूर उसका लम्स पाते ही बिदक कर पीछे हुई। नो। उसकी नो पर आलिम ने घूरते हुए उसे देखा। उठो ऐन। वो अभी कह ही रहा था कि एक जोरदार छींक उसने मारी और खिलखिला उठी। मुझे कोई छींक फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी हालत का मजा लेती सुर्ख लहंगे में बिखरे बालों से नीचे उलट पुलट रही थी, अपने आतिशफिशा रूप से बेनियाज। मैं यही सो रही हूँ, मेरा हुक्म है, मुझे कोई न जगाए। नाक मुंह चढ़ाकर वो कहती, मुंह के बल लेट कर इस नरम मखमल के कालीन पर गाल टिकाए हाथ फैलाए आंखें मूंद गई। कमर पर भीगे बाल फैले, कुछ उस पर तो कुछ कालीन पर थे। हाथ तैरने के से अंदाज में कालीन पर फैला रही थी। पांव ऊपर को उठे झूल रहे थे। वो अपने ही आप में खोई हुई थी। हर अंदाज दिलकश मगर वालेहाना। अगर तैर लिया हो तो अब चलें, चेंज करके सोएं। काफी देर से उसकी बेवकूफ हरकत मुलाहिजा कर रहा था। झुक कर उसकी कमर को पकड़ते ऊपर उछाया। ओहो, हाँ हाँ हाँ। वो कहकहा लगाती आलिम के यूं उठाने पर हाथ फिजा में फैलाए जा रही थी उसके साथ। अंदाज ऐसा था जैसे नशा कर लिया हो। चेंज करने के बाद वो उसे लेकर बेड पर आया और एहतियातन दवाई खिलाई और खुद नहाने चला गया। जब तौलिए से बाल रगड़ता बाहर निकला तो सामने ही उसे मुंह के बल आंखें मूंदे अपनी जगह पर सोया पाया। तौलिया फेंक कर वो मुस्कुराता उसकी तरफ बढ़ा और टेबल पर रखा मोबाइल पर कॉल्स देखते उन्हें नजरअंदाज करता हुरुल ऐन को अपने मोहब्बत भरे आगोश में भर कर लेता। हर सेकंड गुजारने का कहते इतनी जल्दी सो गई। उसके बाल संवारते उसे ब्लैंकेट दुरुस्त किया और उसे सीने में भींच लिया। हुरुल ऐन किसमिसा कर लरसती आंखें खोलकर सामने देखने लगी और आलिम उसकी आंखों में देखता दोनों आंखें चूम गया। झूठे? मैंने कब कहा? वो नाक सुकेड़ कर कहती करवट बदल गई। मैं झूठा हूं? वो उसके कान की लो को लब में दबा गया कि हुरुल ऐन चटपटा उठी। नहीं है, छोड़ दे प्लीज, सोना है। उसकी बेचारगी को देखते वो हंस पड़ा। बहुत चालाक हो माई बिच। उसकी कमर को बाजू डाले उसकी पुश्त को अपने सीने में भींचा। माई बिच मतलब मेरी शहजादी। उसने मुस्कुराते सर उठाकर उसका सुर्ख अनारी चेहरा देखा। जवाब पर वो मुस्कुराई। फिर शहजादे को क्या कहते हैं? बीस्ट। वो कहता लब भींच गया। नहीं, गलत। बीस्ट तो दरिंदे को कहते हैं। आलिम, अब इतनी तो पढ़ी लिखी हूं मैं। वो नाक सुकेड़ कर खुफकी से बोलती उसकी उंगलियों से उंगलियां उलझाने लगी।
ایسا نہیں, ہماری دنیا میں شہزادہ ہی بیسٹ ہے. اگر وہ بیسٹ نہیں ہوتا تو شہزادی کیسے اس کے پاس آتی؟ اس کی انگلیاں سہلاتے وہ بولتا, اس کے باقی کے لفظ منہ پر ہاتھ رکھتے دبا گیا. حور العین آگے بولنے کی اجازت نہ پا کر آنکھیں موند گئی اور سر اس کے بازو پر رکھ لیا. مجھے لگتا ہے کوئی نئی چال چل رہے ہیں عارف. اب ان کا قدم اٹھنے والا ہے. ریکارڈنگ سننے کے بعد عارف نے کہا, مجھے بھی یہی لگتا ہے. بہرحال ہم تیار ہیں ان کے لیے. تم صرف نور پر دھیان دینا, وہ باہر نہ نکلے اور ان کی نظر میں نہ آ جائے. عارف نے چکن نہ کیا. ہمیں مالا بائی اور برہان کو صحیح سلامت کورٹ آخری سنوائی کے لیے پہنچانا ہے. مسکان کو کہہ دو ڈیٹیل حاصل کریں. عارف خاموشی سے اسمات میں سر ہلاتا یہاں وہاں روڈ پر اکا دکا بھاگتی گاڑیوں کو دیکھتا رہا. اور سناؤ, گھر کی صورتحال کیسی تھی؟ مسکان نے کوئی شور شرابہ تو نہیں کیا نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا. عارف تلخی سے مسکرا دیا. جسے توڑا بکھیر دیا جائے وہ کیا بولے گی؟ مجھے نہیں معلوم یار, میں سیدھا ایک دوست کی طرف گیا تھا, پھر یہاں آ گیا ہوں. وہ بات اس نے دل میں سوچی تھی. نظریں چرا کر وہ بولا تو عارف گہرا سانس بھر کر رہ گیا. مجھے امید ہے وہ اچھے سے رہے گی اور آنٹی انکل اسے قبول کر لیں گے. اس نے مسکرا کر کہتے گاڑی سٹارٹ کی. کہاں جا رہے ہو؟ عارف نے ابرو اچکائی. کہیں نہیں, یہ جو زمان کی ڈیٹیل آئی ہے اس پر پتہ لگانا ہے کہ اس کی رہائش وہیں ہے کہ نہیں. اس کے بتانے پر عارف نے سر ہلایا اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا. اس کا دماغ اس قدر گھوما ہوا تھا کہ روڈ پر بے مقصد ڈرائیونگ کرتا رہا پر گھر نہیں گیا. But there is a side to you that I never knew. All the things you would say, they were never true. وہ جب روم میں داخل ہوا تو آئینے کے سامنے پونی ٹیل بناتی, بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے وہ کہیں جانے کو تیار تھی اور ساتھ گنگنا بھی رہی تھی. برہان نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے. آگے بھی کچھ یوں تھا. And the game you would play, you would always win, but I set fire to the rain. Just shut up. اس کی آواز سنتی برش ٹیبل پر پٹک کر وہ اچانک چلا اٹھے. برہان نے پہلے آئینے میں پیچھے اس کے سرخ انگارہ چہرے کو دیکھا, پھر ہنس پڑا خوبصورتی سے. غصہ؟ بیگم صاحبہ, پہلی شادی کی اس قدر خوبصورت بارش میں بھیگی پہلی رات اور آپ کا غصہ ہونا ہمیں ذرا سمجھ نہیں آیا. آہستہ سے اس کی کمر میں بازو ڈالتے تھوڑی اس کے شانے پر ٹکائی اور اس کی نازک کمر پر پکڑ اس قدر بے رحم رکھی تھی کہ اس کے منہ سے سی کی آواز نکل گئی. ایس پی, تم اپنی اوقات سے بڑھ رہے ہو, مت بھولو 1 ماہ کا نکاح ہے, اس میں مجھے ذرا بھی. وہ کہتی خاموش ہو گئی. برہان جو کافی غور سے اس کے چہرے میں اترتی سرخیوں کو دیکھ رہا تھا, اس کے چپ ہونے پر آنکھوں میں دیکھا شرم, حیا. وہ استہزائیہ کہتا, ہنستا ہوا پکڑ مزید سخت کرتا اس کی سانسیں لینے کے در پہ آ گیا. برا کر رہے ہو, وہ گرا کر کہتی اس کے پیٹ میں کوہنی مار گئی. اب کی بار برہان کا چہرہ سرخ پڑ گیا, پر وہ بہت دل آویز انداز میں برداشت کرتا. اس کی شہ رگ ناک سے سہلاتا مسکان کا حلق خشک کر گیا. وہ ساکت بت سی کھڑی اسے دیکھتی رہی. کیا اب وہ میری عظمت سے کھیلنے والا ہے؟ ہاؤ ڈیئر یو ایس پی, تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ ہذیانی انداز میں چیختی. اسے پیچھے دھکا دے کر اپنی بیلٹ سے گن نکالتی اس پر تان چکی تھی. سنہری لہو آنکھوں میں جنون اتر آیا تھا. برہان اس اچانک افتاد پر لڑکھڑاتا خود کو سنبھالے اسے دیکھنے لگا جو پاگل لگ رہی تھی. کیا ہوا؟ اٹس نارمل بیبی. ہر شادی شدہ جوڑا فرسٹ نائٹ اتنی تو محبت نہ چاہتے ہوئے بھی کر سکتا ہے. پھر تمہیں ایشو کس بات پر ہے؟ حالانکہ تم اپنی شرط میں کہہ چکی ہو کہ تمہیں سونے سے پہلے کچھ ایسا کہہ کر سلانا ہے جس سے تمہاری آنکھوں میں میرے خواب ہوں, جس پر میں نے سوچا کہ صرف کہنا ہی کیوں, عمل ہی کیوں نہ کر کے دکھایا جائے. پھر تمہیں اب کس بات پر اختلاف ہو رہے ہیں؟ وہ معصوم بنا اس کے ہاتھ میں موجود گن سے لاپرواہ پوچھنے لگا اور اپنا کوٹ اتار کر سامنے صوفے پر پھینکتے
ٹائی نکالنے کے ساتھ ساتھ شرٹ کے بٹن کھولنے چاہے۔ مسکان نے دانت پیستے پہلے سوئی ہوئی فیری کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو۔ برہان انتہائی بے غیرتی پر اتر چکا تھا، پر وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی وہ یہ سب اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، اور مسکان جس کے نام سے اچھے اچھے کام چاہتے تھے وہ اس ایس پی سے ہارے گی۔ اس نے شرٹ اتار دی اور اب مسکان کی نظروں کے سامنے اس کا بے داغ چوڑا وسیع سینہ تھا۔ تم جانتے ہو بہت غلط کر رہے ہو، وہ وارن کرتی اب بھی خود کو خون خرابے سے باز رکھ رہی تھی۔ برہان نے شرٹ پھینکی اور قدم اس کی جانب اٹھائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اس کا سراپا نظروں میں اتارتے وہ مزید قدم اٹھانے لگا کہ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے۔ تم بھول گئے ہو ایس پی، تم نے کہا تھا کہ تمہیں صرف 1 ماہ کے لیے نکاح کرنا ہے۔ نہ تم میری زندگی میں انٹرفیئر کرو گے نہ میں تمہاری۔ پھر یہ کیا گھٹیا حرکات ہیں؟ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے لگی اور سانس جیسے لینا بھول گئی جب وہ بالکل اس کے سامنے آ کر رکا اور اطراف میں دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا دیے۔ مسکان کی گن کا منہ سیدھا اس کے سینے پر رکا اور وہ سرخ آنکھوں سے اس کی روشن چمکتی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اسے ہو کیا گیا ہے؟ وہ اتنا اس آدمی کے سننے کے بعد کیوں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا پا رہی تھی یا اسے نقصان کیوں نہیں دے رہی تھی؟ حالانکہ اس شخص نے اس کے اندر توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کے لہجے میں نرمی پاتے اس کی انگلیاں گن پر لرز اٹھیں اور ذرا سی چھوٹ پاتے گن پھسل کر نیچے گری۔ برہان نیچے پڑی گن پر تمسخر بڑی نظر ڈالتا اب اس کے سرخ چہرے کی طرف سوالیہ دیکھا۔ تم سے مطلب؟ وہ گرائی۔ بس اب یہی تو کر سکتی تھی، جبکہ اس کی قربت اس کے حواس جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کچھ ایسا عمل انجام دوں جس سے تم صبح تک شرماتی رہو۔ اس کے لبوں کو دیکھتا وہ گویا ہوا۔ لہجے کا بھاری پن اور گمبھیرتا کافی کچھ جذبات کی عکاسی کر رہی تھی، پر اس کے برعکس مسکان جھلس اٹھی۔ مطلب اپنی فیملی پر صبح ظاہر کرنا چاہتا تھا اپنی خوشحالی۔ میں بھی سوچ رہی تھی ایسا عمل انجام دوں جس سے میرا شوہر بھی صبح تک سرخ رہے۔ دانت پیس کر کہتے وہ اپنی بگڑی طبیعت سنبھال چکی تھی اور ہاتھ آزاد ہونے کی صورت میں گھما کر مکہ برہان کے منہ پر مارا۔ وہ سٹپٹا کر اس سے دور ہوا۔ بہت چڑبی چڑھ گئی ہے تجھے ایس پی، اس نے کہتے برہان کو مکے سے پڑے صدمے سے بھی نہیں نکلنے دیا تھا کہ ایک پاؤں زمین پر ٹکاتے دوسرا فضا میں بلند کرتے برہان کے گال پر پاؤں کا اگلا حصہ مارا۔ وہ اوندھے منہ صوفے پر گرا اور مسکراہٹ لبوں میں دبائی، البتہ دماغ ہل کر رہ گیا تھا۔ مجھے سرخ کرے گا؟ میں تیری ہستی کو مٹا دوں، تجھے مٹی میں ملا دوں، سرخ کر دوں، لوفر گھٹیا انسان۔ وہ گراتی اس پر جھپٹی کہ بر وقت اپنا بچاؤ کرتے برہان اس کا وار ناکام کر گیا۔ مسکان بپر کر چیخی اور گن اٹھانے کے لیے بڑھی کہ برہان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اپنا بچاؤ کرتے اس نے ایک دم برہان کو پیچھے سے حصار میں لے کر جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، آج میں تمہاری لاش نہ اٹھائی۔ باقی کے لفظ گھومتے دماغ کے ساتھ برہان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبائے۔ بیڈ پر آنکھیں پھیلائے انہیں تکتی فیری وقتاً فوقتاً روم کی بکھری حالت پر بھی نظریں ڈال رہی تھی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ وہ دونوں بکھرے روم میں بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ برہان اس کے پیچھے کھڑا ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑے دوسرا اس کے منہ پر رکھے بیڈ پر بیٹھی فیری کو دیکھ رہا تھا، تو مسکان بھی مزاحمت چھوڑ کر اسے ہی دیکھنے لگی۔ آپ دونوں جھگڑا کر رہے تھے؟ خوف سے کپ کپاتی آواز میں کہتی وہ گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ نہیں فیری، برہان کی جان پہ بن آئی۔ وہ مسکان کو اپنے شکنجے سے آزاد کرتا اس کی طرف لپکا کہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی مسکان نے اس کے بڑھتے قدموں کے آگے اپنی ٹانگ کی۔ اگلے ہی پل وہ دھڑام سے کرا کر منہ کے بل قالین پر گرا۔ آہ میری بیٹی! مسکان نیچے پڑے برہان کی پیٹھ پر لات رکھ کر بیڈ پر چڑھتی اسے اپنے آغوش میں بھر گئی۔ مما دوست! روتے ہوئے فیری اپنے دوست کی درگت پر مچل اٹھی۔ میری جان، بھاڑ میں بھیجو اسے، آ جاؤ اپنی مما کے پاس، بس روتے نہیں، اس نے کہتے
छोटी सी रोती हुई मुस्कान को खुद में समेट लिया। नीचे पड़ा बुरहान दांत किचकिचा कर उठा। दूर रहो फेरी, ये तुम्हारी डैड से झगड़ा कर रही थी। अपना नाक सहलाते वो मुस्कान को खूनख्वार नजरों से घूरता फेरी उससे छीन गया। मेरी बला से जाओ भाड़ में, मैं जा रही हूँ, वो कहती बेड से उतरी। बुरहान अपने माँ बाप और शादी की पहली रात दुल्हन का यूं बाहर जाने का सोचते फेरी को बेड पर डालकर उसकी बाजू को जकड़ कर खींचा। वो लहराती उसके सीने का हिस्सा बन गई। क्या बकवास कर रही हो, होश में हो? अगर अभी तुम घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा। वो होश में आकर उसे खींचता बेड पर फेंकते वापस जाकर दरवाजा लॉक किया और कीज अपनी जेब में डालकर गहरा सांस भरा। फेरी एक बार फिर खामोशी से उन दोनों को देखने लगी। तुम होते कौन हो मुझे इस तरह रोकने वाले? वो गुर्रा कर उस पर झपटी। बुरहान ने बरवक्त उसकी दोनों कलाइयां जकड़ी और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके हाथ पीछे बांध दिए। बेटा जल्दी अपना दुपट्टा दो। उसे बाहों में भर कर बेड पर डाला और अब उसकी दोनों टांगें जकड़कर फेरी को हवास बागता देखते खुद ही बेड से उसका दुपट्टा लिया और मुस्कान की टांगें भी बांध दी। हाँ अब ठीक है। गहरा सांस भरते उसने हाथ झाड़े। हर वो इंतहाई खतरनाक होती। बेड पर फुड़कती, हलक के बल चीखती कि उसकी गाली मुकम्मल होने से पहले ही बुरहान ने हाथ मुंह पर उसके रखा। डैडी ये क्या कर रहे हैं, मम्मा को खोलें। हरासा सी फेरी डरते हुए मुस्कान को देखती बोली। नहीं बेटा, अगर खोल दिया तो आपकी खतरनाक मामा जाकर बाहर झगड़ा करेंगी और हमें छोड़कर चली जाएंगी, इसीलिए इनका ऐसे ही सोना लाजमी है। आप ऐसा करें, वो पास टेबल की दराज से टेप निकाल कर दें। शाबाश। एक हाथ पड़पड़ाती मुस्कान के मुंह पर रखे, दूसरे से फेरी की गाल तपतपाई। वो नींद से बोझल आंखें मसलती सर हिला गई। अपनी मम्मा की भागने की कोशिश वो देख चुकी थी, इसीलिए वो दूसरी बार अपनी मम्मा को नहीं खोना चाहती थी। डैड जो कर रहे हैं यही बेहतर है, कम से कम मम्मा हमारे साथ तो सोएंगी। वो मुड़कर दराज से टेप ढूंढने लगी। बुरहान ने सुर्ख सी मुस्कान को देखा जिसने उसके हाथ पर अपने दांत जोर से काट दिए थे। उसने एक नजर फेरी की पुष्ट पर डाली और फिर एकदम झुककर मुस्कान की छोटी सी नाक पर जोर से दांत गाड़े कि वो सिसक गई। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, वरना अपनी गन की सारी बुलेट्स उसके सीने में उतार देती। काश ये काम वो पहले ही कर देती, उसकी कुर्बत पर कमजोर न पड़ती। पर अब तो काश ही रह गया था, बल्कि इस इंसान ने उसके मुंह पर फेरी का दिया हुआ टेप लगा दिया। फेरी उसे अफसोस करती नजरों से देख रही थी और बुरहान उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या ख्याल है, ऐसे ही जाओगी या चेंज करा दूं? अपनी बेटी का ख्याल करते वो मायनी खेज नजरों से देखता इंग्लिश में पूछने लगा। मुस्कान का तन बदन सुलग उठा। वो चाहती तो अभी भी लड़ सकती थी, पर वो इस बच्ची का ख्याल करके खामोश हथियार डाले पड़ी थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी बेहुदा ऑफर कबूल करती। उसने ऐसी नजरों से देखा कि बुरहान कंधे उचका गया और फ्रेश होने जाने से पहले बोल गया। फेरी, आपकी मम्मा भागने की भरपूर कोशिश करेंगी और आपको खोलने का कहेंगी। अगर आप इन्हें खोलना चाहती हैं तो खोल दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही सोने दे, मैं बात लेकर आता हूँ। मुस्कान तिलमिला उठी और बेबसी से अपने पास बैठी फेरी को देखा, जो नफी करती उसके गाल पर किस करने के साथ उसके गिर्द मासूम हिसार डालकर सीने पर सर रखती आंखें मूंद गई। वो मज़ाहमत तर्क करती उसके एहसास को महसूस करती आंखें मूंद गई। बात लेकर बाहर निकला और उनके साथ बेड पर लेटा, पर मुस्कान ने आंखें नहीं खोली। वो देखना नहीं चाहती थी इस मनहूसियत का चेहरा। कुछ ही देर बाद वो उससे फेरी को लेकर अपनी आगोश में सुलाकर खुद आंखें मूंद गया। मुस्कान की इस बेहिसी बेरहमी पर आंखें भीग गईं। वो कैसे इस तरह रात गुजारे? सोचते ही उसने पांव उठाकर बुरहान के पांव पर मारे। वो जो नींद की वादियों में उतर रहा था, सटपटा कर आंखें खोलते अपने पांव को देखने लगा, फिर मुस्कान को। दिल तो नहीं कर रहा, पर याद रखना, अगर बाहर जाने की कोशिश की तो इंतहा से ज्यादा बुरा सलूक करूंगा, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो आवाज तो बिल्कुल भी नहीं करना। सोई हुई फेरी का सर तकिए पर रखते वो उठकर उसके पास आया और कुछ देर उसके सरापे को देखते खींच कर मुंह से टेप उतारा। मुस्कान की सिसकी निकल गई।
وہ جھک کر آہستہ سے اس کے پیچھے نازک کمر کے ہاتھ لے گیا اور اسے جھٹکے سے اوپر کیا۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں تمہاری ان گھٹیا حرکتوں اور قربت پر بہہ کر باہوں میں آ جاؤں گی تو نہایت ہی بونگی سوچ ہے تمہاری۔ فحاش عورت کی بیٹی ضرور ہوں، پر یاد رکھنا تربیت اس انسان سید عالم نے کی ہے جس نے نہ کبھی خود عورت کو بری نظر سے دیکھا ہے، نہ ہی ہمیں نفس کا غلام بنایا، بلکہ نفس ہماری غلام ضرور بن گئی ہے۔ وہ ہنستی اس کی آنکھوں میں دیکھتی لفظ لفظ چبا کر اس کے کانوں میں اتارنے لگی۔ برہان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بات یہ نہیں مسز مسکان، بات یہ ہے کہ انسانوں کو مارتے مارتے تم لوگ احساس جذبے سے عاری ہو گئے ہو، درندے حیوان صفت بن گئے ہو۔ ہاتھ کھول کر اسے وہیں پٹکتے وہ سرد لہجے میں بولا اور ایک نفرت بھری نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر وہاں سے اپنی جگہ پر آیا اور آنکھیں موند لیں۔ مسکان سر جھٹکتی جیکٹ اتار کر پھینکتی کروٹ بدل گئی۔ وہ آسیہ بیگم کا ناشتہ ٹرے میں لے کر ان کے روم کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ رات سے باہر تھے؟ اس کی بکھری حالت اور آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھتی چپتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ اپنی دھن میں جاتا داد اس آواز پر ٹھٹک کر رکا اور پھر مسکرا دیا۔ تمہاری دوری نے ایسی وحشت پھیلائی کہ ہمیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کے مقابلے آتا دلکشی سے گویا ہوا۔ نور العین کے چہرے کے خد و خال میں سرخیاں گھل گئیں جو دانت کو مبہوت کر گئیں۔ کہیں جانے کی تیاری ہے؟ خود کو سنبھالتے وہ اسے لان کے میرون سوٹ میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ ہاں، گھر جانا ہے بی سے ملنے، وہ آئی ہے نا؟ وہ کہہ کر گہرا سانس بھرتی وہاں سے جانے کو بڑھی۔ صحیح، میں فریش ہو کر آؤں، تب تک انتظار کرو، آفس جاتے تو میں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ کہہ کر انکار کی گنجائش چھوڑے بغیر آگے بڑھا۔ وہ سر جھٹک کر جانے لگی۔ کمال صاحب صبح سویرے چلے گئے تھے بغیر ناشتہ کیے آفس، اور آسیہ بیگم روم میں تھیں جنہیں بہت منتوں سے نور نے چند حوالوں کے لیے آمادہ کیا تھا۔ مسکان ابھی سو رہی تھی اور برہان وردی میں اسکول کے لیے ریڈی فیری کی انگلی تھامے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ السلام علیکم چاچو، دانت کو دیکھتی وہ خوشی سے بولی۔ وعلیکم السلام چاچو کی جان، طبیعت کیسی ہے؟ اس کی گال چھو کر وہ محبت سے بولا اور بغیر برہان کو دیکھے آگے بڑھا جب غصیلی برہان کی آواز گونجی۔ تمہارے کیوں نقش بگڑے ہوئے ہیں داؤد؟ دانت تلخی سے مسکرایا۔ بھائی، جب کسی کی بیٹی بیاہ کر لاتے ہیں اسے اپنی عزت بناتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی عزت تھی۔ اس کا ماضی کچھ بھی تھا، پر آپ کو اس کی ذات کو یوں نہیں بکھیرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے اس کا نہیں اپنی عزت کا جنازہ نکالا تھا، جو مجھے بہت ناگوار گزرا۔ معذرت، پر مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ آپ بھی ایک بچی کی پرورش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، چلا گیا۔ برہان نے کافی غصے سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ چاچو آپ سے ناراض ہیں دوست؟ فیری اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آتے متفکر ہو کر بولی۔ نہیں بیٹا۔ مسکرا کر جواب دیتے وہ اسے ناشتہ کرواتا، خود بھی کرتے ایک نظر اپنے بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر اسے ساتھ لے کر چلا گیا۔ ملازمین سے کچن کی صفائی کروا کر نور العین مسکان کو جگانے کے لیے آئی، پر اسے سوتا پا کر گہرا سانس لیتی اس پر بلینکٹ درست کرتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مسکان مسکرا دی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی عالم نے سب سے پہلے اپنے حصار میں سوئی حور العین کا ٹمپریچر چیک کیا جو نارمل تھا، اور پھر انگلی سے اس کی ناک چیک کی جو تھوڑی گیلی تھی پر نارمل تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ 2 دن ہوئے تھے وہ اپنی سمی کے پاس نہیں گیا تھا۔ آج ایک کام نپٹا کر وہ وہیں جانے کا سوچ رہا تھا، پر پہلے عارف آ جائے تاکہ اس کی وچ مطمئن رہے کسی کی موجودگی پا کر۔ اسے تکیے پر ڈال کر وہ اس کے نازک روئی سے رخسار پر کس کرتا بلینکٹ درست کرنے لگا۔ فریش ہو کر وہ ناشتہ بنانے کی تیاری کرنے لگا کہ اتنے میں اوپن کچن میں کھڑا سیڑھیوں پر مدھم قدموں کی آواز پر پلٹا۔ تم فریش ہو کر نہیں آ رہی این؟ اس کی کمر پر سیاہ بکھرے بال نائٹ سوٹ میں ملبوس جمائی لیتی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب عالم نے اس کا جائزہ لے کر چتایا۔ وہ جزبز سی ہو کر رہ گئی، پر پھر اگنور کرتی اس کی آواز کچن سے آنے پر وہیں اپنا رخ کرتی آنے لگی۔ عالم ناسمجھی سے اس کی بند آنکھیں دیکھتا سامنے کھڑا ہوا
جب وہ اس کی مخصوص کلون کی خوشبو پاس پا کر رکی اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر سر ٹکا کر اس کے گرد باہیں پھیلا گئی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ وہ مسلسل جمائیاں لے رہی تھی۔ عالم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ساتھ لگا کر کچن میں آ گیا۔ فریش ہو کر نیچے آتی، میں نے ڈریس ہینگ کر دیا تھا۔ سر پر بوسہ دیتے وہ نل کھول کر اس کا فیس واش کروانے لگا۔ وہ پانی پی کر آستینوں سے چہرہ صاف کرتی مسکرائی۔ ہو جاؤں گی، آپ کیا بنا رہی ہیں؟ اس کے بات بدلنے پر عالم گہرا سانس بھرتا اس کے بالوں میں چوٹی کے بل ڈالے۔ ناشتہ؟ مجھے بھوک بھی لگی ہے، بہت جلدی کرے نا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی تب عالم نے سلائس فریج سے نکال کر اس پر بٹر لگایا اور اس کے ہاتھ میں تھمائے، ساتھ ہی جوس کا گلاس بھی بنا کر دیا۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھی مزے سے کھا رہی تھی اور عالم اسے محبت سے دیکھتا ناشتہ بنا رہا تھا۔ حور العین کے ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسے لے کر روم میں آیا اور بلو لانگ شرٹ پر بلیک ٹراؤزر والا لباس اسے دیا۔ پھر وہ پونی بنائے شانوں پر بلو دوپٹہ پھیلائے عالم کے ساتھ نیچے آئی، تب کچن میں موجود عارف ناشتہ کر رہا تھا۔ 3 دن سے کراچی میں بھٹک رہا ہے، پاگلوں کے بھیس میں۔ عارف کو رات رخصتی کے وقت اپنی گاڑی کے پیچھے نظر آیا۔ یہاں سے نکلتے وقت موبائل میں چلتی ویڈیو ریکارڈنگ کچن میں داخل ہوتے عالم کے حوالے کر کے اس نے کافی کا سپ لیا۔ اس نے سرسری سا دیکھا جہاں فقیروں کے بھیس میں وہ آدمی دیواروں کو چیک کر رہا، انداز ایسا تھا جیسے اندھا ہو۔ میں کام سے جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا، چھینک وغیرہ آئے تو فوراً ڈاکٹر کو کال کرنا، اور کھانے کا خاص خیال رکھنا، کچھ بھی اس کی فرمائش پر الٹا سیدھا نہیں دینا، مائنڈ اٹ۔ ناشتے کے بعد وہ اسے ہدایت دیتا وہاں سے نکلا۔ پورچ سے گاڑی کے جانے کی آواز پر وہ خوش ہوئی۔ عارف بھائی، مجھے جلدی سے میرا بیبی اور میسنی کی الماری سے بیبی کے کپڑے لا کر دیں۔ اس کی خوشی سے چہکتی آواز پر عارف نے موبائل سے نظریں ہٹائیں۔ شکر بھائی کی جان یاد دلایا، میں نے اسے کھانا نہیں دیا۔ موبائل فوراً جیب میں رکھتے وہ پپی کا کھانا لے کر روم میں بھاگا جہاں وہ مسکان کے بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ عارف کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اس نے تصویر بنا کر مسکان کو واٹس ایپ کی اور اسے ہوش میں لاتا کھانا کھلا کر باہر لایا جہاں وہ بے صبری سے اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ پپی کے پاس آتے ہی وہ کھل اٹھی، مزید تب کھلکھلائی جب عارف نے اس کے پپی کو کپڑے پہنا کر دیے۔ عارف، میسنی کب آئے گی اب؟ کچھ دیر کے بعد وہ یاسیت سے گویا ہوئی، تم مایوس نہ ہو، جلد آئے گی۔ تم یہ سانگ سنو۔ موبائل پر ایک سانگ لگا کر اسے دیتے وہ کچن میں برتن واش کرنے لگا۔ موبائل پاس آتے ہی وہ خوش ہو گئی۔ عارف اسے کئی مرتبہ عالم کے موبائل پر انگلیاں مارتے سانگ سنتے دیکھ چکا تھا، تبھی اب اسے فنی سانگ لگا کر دیے تھے جس پر اب کچن میں کھڑا عارف بھی پپی کی بھاؤ بھاؤ اور اس کی کھلکھلاہٹیں سن رہا تھا۔